السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتمام حجت میں کسر نہیں رکھی۔ وہ ایک آفتاب کی طرح آیا اور ہر ایک پہلو سے اپنی روشنی ظاہر کی۔ بس جو اس آفتاب حقیقی سے منہ پھیرتا ہے اس کی خیر نہیں۔ ہم اس کو نیک نیت نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا یاد رہے کہ توحید کی ماں نبی ہی ہوتا ہے جس سے توحید پیدا ہوتی ہے، اور خدا کے وجود کا اس سے پتہ لگتا ہے۔ فرمایا اور خدا سے زیادہ اتمام حجت کون جانتا ہے؟ اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت کرنے کے لیے زمین و آسمان کو نشانوں سے بھر دیا ہے، اور اب اس زمانے میں بھی خدا نے اس ناچیز خادم کو بھیج کر ہزارہا نشان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے ظاہر فرمائے ہیں جو بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ تو پھر اتمام حجت میں کون سی کسر باقی؟ گو یہ نشان مختلف صورتوں میں آج بھی ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن آخرین کی وہ جماعت جس نے براہ راست حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے فیض پایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی، ان کو نشانات دکھائے، خوابوں کے ذریعے سے ان کے وہ صحیح ہدایت کے راستے کی طرف ڈالا۔ اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آنے کے لیے پھر ہر طرح کی قربانی بھی دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی تھے ان میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عاشق صادق کو ایک جان ہونے کی صورت میں دکھایا۔
جیسا کہ میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، آج بھی میں ان لوگوں کی چند خوابیں پیش کروں گا جن کی مختلف رنگ میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، اور پھر ایسے بھی ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں میں دیکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسیح کے بارے میں بعض کہ کس طرح کیا مقام تھا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور کس طرح یہ جری اللہ آیا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو پھیلانے کے لیے اس زمانے میں کام کیا، اس کی بھی بعض مثالیں ہیں۔ حضرت مرزا محمد افضل صاحب ولد مرزا محمد جلال الدین صاحب فرماتے ہیں ان کا بیعت کا سن 1895 ہے، اور زیارت انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی 1904 میں کی اور وہیں دستی بیعت کی۔ کہتے ہیں کہ غالباً 1876 عیسوی کے ادھر ادھر میرے والد منشی محمد جلال الدین صاحب اول الاصحاب البدر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جبکہ وہ نوشہرہ چھاونی میں تھے۔ یہ مسیح کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کے 313 اصحاب ہوں گے، تو حضرت مسیح علیہ السلام نے مختلف جگہوں پر آئینہ کمالات اسلام میں بھی اور انجام آتم میں بھی یہ صحابہ کا ذکر کیا 313 کا۔ ان میں جن کو بدر کے صحابہ کے نام سے موسوم کیا ہے حدیث کے مطابق، ان میں یہ منشی جلال الدین صاحب بھی تھے، مرزا محمد افضل صاحب کے والد۔ تو کہتے ہیں جبکہ وہ نوشہرہ چھاونی میں تھے، ایک مبشر خواب کی بنا پر جو متواتر 3 روز دیکھا، مجھے یعنی ان کو مرزا افضل صاحب کو جو اس وقت کہتے ہیں، میں خود سال ہی تھا، چھوٹا سا تھا، ایک دوست کے حوالے کر کے مہدی موعود علیہ السلام کی تلاش میں رخصت لے کر نکلے۔ جہلم کے مقام پر انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کسی کتاب کا اشتہار ملا، مطالعہ کیا اور منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے۔ قادیان ایک گمنام گاؤں تھا، پوچھ پوچھ کر کے وہ بٹالہ پہنچے، مگر یہاں میاں صاحب بٹالہ کے امام پر یہاں کسی صاحب نے ان کو روکا، شاید وہ واپس چلے گئے یا بددل کیا ہوگا، بہرحال واپس چلے گئے، اور اس کے بعد فوج میں تھے، کابل لڑائی پر چلے گئے۔ وہاں سے واپسی پر ایک نادم دل کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صاحب نے دیکھتے ہی فرمایا کہ آپ وہی منشی جلال الدین صاحب ہیں جن کے کابل سے خط آتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ رہنمائی فرمائی تھی، لیکن پھر بھی کیونکہ مخالفین تو روڑے اٹکانے والے ہوتے ہیں، ان کو جو نیت سے نکلے تھے اس وقت تو قبولیت کی توفیق نہیں ملی، لیکن بہرحال سعادت تھی، اللہ تعالیٰ نے بعد میں موقع دیا۔ حضرت محمد عبداللہ صاحب جلد ساز ولد محمد اسماعیل صاحب فرماتے ہیں، جن کا بیعت کا سن 1902 ہے، مئی 1902، اور 1903 میں حضرت مسیح علیہ السلام کی زیارت کی۔ کہتے ہیں جو کچھ مجھے ملا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں نے بچپن میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شبیہ مبارک رویا میں دیکھی تھی کہ میں اپنے آپ کو پرندوں کی طرح اٹھتا ہوا دیکھتا ہوں اور مشرق کی طرف اڑ رہا ہوں، اور آگے جا کر دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ ہیں جن کی داڑھی اور سر کے بال مہندی سے رنگے ہوئے ہیں۔ جب 1903 میں حاضر ہوا، وہ شکل جو بچپن میں اٹھتے ہوئے دیکھی تھی وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تھی۔ حضرت رحمت اللہ صاحب جن کی بیعت بدریہ خط 1901 میں ہوئی، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جلسہ قریب آ گیا، خاکسار نے دعا و استخارہ کیا تو غنودگی میں چند مرتبہ زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے
بخوشید اے جوانا تاب دین قوت شوت پیدا، کہ اے جوانوں کوشش کرو کہ دین میں قوت پیدا ہو، یعنی خدمت دین کی طرف توجہ دو۔ کہتے ہیں کہ الحمدللہ آج اس ہر جلسے پر حضور کی موجودگی میں خدا کے فضل سے بما احباب بنگا حاضر ہوتا رہا۔ حضرت خانزادہ امیر اللہ خان صاحب بیان کرتے ہیں، جن کی بیعت بدریہ خط 1904 کی تھی اور زیارت 1905 یا 6 کی۔ کہتے ہیں خواب کی باتیں، حضرت مسیح موعود سے جب کہ میں قادیان میں گیا نہ تھا، کیا باتیں تھیں۔ دن کے وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم 3 احمدی ہیں، یہ عاجز امیر اللہ احمدی اور بابو عالمگیر خان مرحوم، غیر مبائع دلاور خان، میرا خیال ہے غیر مبائع دلاور خان ہوں گے، جو جنوب قطار میں کھڑے ہیں۔ ہمارے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلیفہ اول نور الدین علیہ الرحمت روبِ شمال کھڑے ہیں۔ مسیح علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر میرے سینے کی طرف انگلی کر کے خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کو فرمایا یہ جنتی ہے۔ پھر دوسرے احمدی کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے یہ بھی تیسرے کی نسبت اشارہ کر کے بھی یہ فرمایا، پھر تیسرے کی نسبت کچھ نہ کہا۔ چونکہ مسیح موعود کی طرف میں ٹکٹکی لگائے ہوئے تھا، میں تمیز نہ کر سکا کہ ہر 2 احمدیوں میں سے مسیح موعود کا اشارہ کس کو تھا۔ اس کے بعد نظارہ اچانک بدل گیا، دیکھتا ہوں کہ ہم 4 احمدی، ایک یہ راکم اور مولوی عطا اللہ مرحوم، عالمگیر خان، غیر مبائع دلاور خان اکٹھے بیٹھے ہیں، جس طرح روٹی کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ ہم آپس میں کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں باز ہوں، کوئی کہتا ہے میں کاؤس ہوں، ایک کہتا ہے میں کبوتر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں چکور ہوں۔ اتنے میں خلیفہ اول تشریف لائے، فرمایا تم اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے کہ میں باز ہوں، کاؤس ہوں، کبوتر ہوں، چکور ہوں، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیسرے کلمہ پڑھنے پر 2-3 دفعہ کلمہ پڑھا، بیدار ہوا خواب سے۔ ظہر کا وقت تھا، ایک بالشت پر سایہ دیوار کا تھا۔ جب اگلے سال میں قادیان گیا تو وہی حلیہ خواب میں مسیح کا اور خلیفہ اول کا پایا، الحمدللہ۔ دوسرا خواب کہتے ہیں کہ قادیان میں خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں 22 دن زیر علاج خلیفہ اول رضی اللہ عنہ، حکیم الامت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب مرحوم اور ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب اور 2 اور احمدی ڈاکٹروں سے میری تشخیص کروائی، یہ علاج کر رہے تھے ان کا۔ انہوں نے آپریشن کا مشورہ دیا، میں خوش ہوا۔ رات کو مہمان خانے کے کمرے میں مسیح موعود علیہ السلام میرے سرہانے کھڑے فرما رہے تھے، خواب دیکھی رات کو، کہ آپریشن نہیں تعاون ہے، اور تعبیر بھی مجھے سمجھایا گیا کہ تعاون بمانی موت ہے۔ میں نے صبح خلیفہ اول کو خواب کا ذکر کیا۔ حضرت خلیفہ اول نے فرمایا مسیح موعود درست فرماتے ہیں، آپریشن نہیں چاہیے۔ تیسری خواب بھی ایک بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اپنے گھر میں خواب دیکھا کہ میں نے دوسرے روز جلسہ سالانہ پر جانے کا ارادہ کیا تھا۔ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا حامد علی کا بھی خیال رکھنا۔ چنانچہ میں نے جلسہ سالانہ پر قادیان جا کر 1 روپیہ حامد علی صاحب خادم مسیح موعود علیہ السلام کو دیا۔ یہ حضرت مسیح موعود کی وفات کے بعد کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں میں نے حامد علی صاحب خادم مسیح موعود کو لکھا کہ رویا میں مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ حامد علی کا بھی خیال رکھنا، بس یہ 1 روپیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حامد علی صاحب روئے، اس بات کو سن کر وہ روئے، کہنے لگے کہ انبیاء کیسے رحیم و کریم ہوتے ہیں، اپنے خادم کا بھی انہیں فکر ہے، پھر اپنے پیارے بیٹوں کا انہیں فکر نہ ہوگا جو لاہور میں ایک بے شرم اور اس کے ہم خیال مسیح علیہ السلام کے اہل بیت پر ناجائز حملے کرتے ہیں۔ یہ پھر انہوں نے خواب میں ہی اس وقت غیر مبائین جو چلے گئے تھے لاہور ہی، ان کا پھر خواب میں گوایا کہ
کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو کیا اپنے بیٹے کی فکر نہیں ہوگی؟ اس لیے مسیح ثانی کی طرف اشارہ ہے۔ اس بات پر ان کو مزید یقین پیدا ہوا کیونکہ اس زمانے میں کافی فتنہ تھا حضرت مسیح ثانی کی خلافت پر۔ حضرت میاں میرا بخش صاحب ٹیلر ماسٹر بیان کرتے ہیں 1900 کی بیعت ہے ان کی، کہ بیعت کی تحریک اس طرح پیدا ہوئی تھی کہ ہمارے بھائی غلام رسول صاحب ہم سے پہلے احمدی ہو چکے تھے مگر ان پڑھ تھے۔ میں جب دکان سے اپنے گھر کی طرف جاتا تھا تو راستے میں ان سے ملا کرتا تھا، ان کے ساتھ سلسلہ کی باتیں بھی ہوتی تھیں۔ میں چونکہ مخالف تھا اس لیے ان کو جھوٹا کہا کرتا تھا، لیکن جب گھر آ کر سوچتا تو نفس کہتا کہ گو یہ ان پڑھ ہے مگر ان کی باتیں لاجواب ہیں۔ ایک دفعہ میرے بھائی نے مجھے کچھ ٹریکٹ دیے جو میں نے پڑھے، ان کا مجھے پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس پر میں نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا شروع کر دی۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں اپنی چارپائی سے اٹھ کر پیشاب کرنے گیا ہوں مگر دیکھتا ہوں کہ کھڑکی کھلی ہے۔ میں حیران ہوا کہ آج یہ کھڑکی کیوں کھلی ہے۔ میں جب کھڑکی کی طرف گیا تو دیکھا کہ ایک بزرگ ہاتھ میں کتاب لیے پڑھ رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ یہ کون سی کتاب ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ کتاب مرزا صاحب کی ہے اور ہم تمہارے لیے ہی لائے ہیں۔ جب انہوں نے کتاب دی تو میں نے کہا کہ یہ تو چھوٹی تختی کی کتاب ہے۔ میں نے ان کے ٹریکٹ دیکھے ہیں، وہ تو بڑی تختی کے ہوتے ہیں۔ وہ بزرگ بولے کہ مرزا صاحب نے یہ کتاب چھوٹی تختی کی چھپوائی تھی۔ اس پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے خیال کیا کہ شاید رات کو میں دعا کر کے ان خیالات میں سویا تھا، یہ ان کا ہی اثر ہوگا۔ مگر جب میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کی طرف آیا تو غلام رسول کی دکان پر ایک شخص بیٹھا ہوا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون سی کتاب ہے جو پڑھ رہے ہو؟ میاں غلام رسول صاحب نے اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر میرے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ تم جو کتاب مانگتے تھے یہ کتاب آپ کے لیے ہی میں لایا ہوں، یہ آپ لے لیں۔ میں نے کتاب کو دیکھ کر کہا کہ یہ کتاب رات خواب میں مجھے مل چکی ہے۔ اس پر میں نے ازالہ اوہام کے دونوں حصوں کو غور سے پڑھا اور اپنے دل سے سوال کیا کہ اب بھی تمہیں کوئی شک و شبہ باقی ہے؟ میرے دل نے جواب دیا کہ اب کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا، اس لیے میں نے بیعت کا خط لکھ دیا۔ یعنی چند گھنٹوں کے اندر اندر خواب پوری بھی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بھی دی کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ جائیں۔ حضرت محمد فاضل صاحب ولد نور محمد صاحب فرماتے ہیں 1899 کی ان کی بیعت ہے اور کہتے ہیں کہ ایک دن گھر میں تھا، مولوی شیخ محمد، ان کے مولوی تھا کوئی غیر مقلد جو میرا سالہ تھا، ملنے کے لیے آیا اور انہوں نے مجھے ایک رسالہ دیا جس کا نام شہادت القرآن علی نزول المسیح الموعود فی آخر الزمان تھا کہ رات کا وقت تھا۔ مجھے شوق ہوا کہ کب دن ہو اور میں اسے پڑھوں۔ جب صبح ہوئی تو میں نے نماز سے فارغ ہو کر ایک علیحدہ کوٹری میں چارپائی پر لیٹ کر رسالے کو پڑھنا شروع کیا تو کوئی 3 صفحے پڑھے ہوں گے کہ مجھے غنودگی ہو گئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سرہانے حضرت مسیح علیہ السلام آ کر بیٹھ گئے ہیں اسی چارپائی پر اور اپنے دہنے مبارک سے اپنے لعاب نکال کر میرے منہ میں ڈالتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے ڈالتے ہیں تو میں اس کو گھونٹ کی طرح نگل گیا۔ اس وقت مجھے اس طرح معلوم ہوا کہ میرے دل سے فوارے نکل رہے ہیں اور سرور سے سینہ بھر گیا۔ پھر میں بیدار ہو گیا۔ اس سے میرے دل میں یقین زیادہ ہو گیا اور محبت کی آگ بہت تیز ہو گئی اور میرے قلب میں اضطراب اور اشاع کے جہاں جاتا رہا۔ ہاں، اضطراب جاتا رہا اور جب بھی میں اکیلا چلتا اکثر میری شعر پر میری زبان پر یہ شعر جاری ہوتا، پھرتا ہوں تجھ بن صنم ہو کے دیوانہ ہو بہو،
شہر بشہر، دے بدے، خانہ بخانہ، کو بکو. کتاب جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں شہادت القرآن، اس میں اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا تھا کسی نے حضرت مسلم السلام پر کہ حدیثوں سے کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ آپ سچے ہیں. حدیثیں تو بعض اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان کو یقین کیا جائے. تو اس پر مسلم نے کتاب لکھی تھی اور تمام شبہات دور فرمائے. اس شخص کی تو تسلی نہیں ہوئی، لیکن بہرحال اس کتاب سے بہتوں کا فائدہ ہو گیا. حضرت شیخ عطا محمد صاحب سابق پٹواری ونجواں بیان کرتے ہیں کہ خواب آیا کہ حضور علیہ السلام بٹالے کی سڑک پر ٹہلتے ہیں جو تحصیل کے محاذ میں ہے، یعنی سامنے ہے. حضور نے مجھ کو 1 روپیہ دیا اور ملکہ کی تصویر پر کراس لگا دیا، کانٹا پھیر دیا، خط کھینچ دیا اور فرمایا کہ اس کو خزانے میں دے آؤ. جب یہ تعبیر یہ خواب سنائی گئی حضرت مسیح علیہ السلام کو تو حضور نے فرمایا کہ ملکہ مسلمان نہیں ہوگی. میاں عبدالعزیز صاحب المعروف مغل صاحب روایت کرتے ہیں، ان کی بیعت 1892 کی ہے کہ چودھری عبدالرحیم صاحب ابھی غیر احمدی تھے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی مرمت کے لیے میرے پاس آئی ہے. چنانچہ اتفاق سے یہ گھڑی کہتے ہیں چنانچہ اتفاق سے میں نے ان کو مرمت کے لیے دی. میاں مغل صاحب نے یہ وہ گھڑی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی گھڑی تھی اور حضرت اماں جان نے ان کو دی تھی. تو جس شخص نے خواب دیکھی وہ غیر احمدی تھے، اس وقت احمدی نہیں ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی ان کے پاس مرمت کے لیے آئی ہے. کچھ عرصے کے بعد مغل صاحب نے ایک گھڑی مرمت کے لیے ان کو دی، جن صاحب کو نے خواب دیکھی تھی ان کو. جب انہوں نے وہ گھڑی کھولی تو کہنے لگے مرمت کرنے والے نے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی ہے، بالکل وہی نقشہ ہے جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا. حضرت امیر خان صاحب فرماتے ہیں، جن کی 1903 کی بیعت ہے، کہ 1902 میں نے خواب کے اندر مسجد مبارک کو ایک گول قلعے کی شکل میں دیکھا جس کے اندر بہت سی مخلوق تھی اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک سرخ جھنڈی تھی، اور ان میں سے ایک شخص جو سب سے بزرگ تھا وہ اوپر کی منزل میں تھا. اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا سرخ جھنڈا تھا. کسی نے مجھے کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا. تب اس نے کہا یہ تیرا کابل کا بھائی ہے. اس قلعے کے برجوں میں ایسے سوراخ تھے کہ جن سے بیرونی دشمن پر بخوبی نشانہ لگ سکتا تھا، مگر باہر والوں کا بواجہ اوٹ کے کوئی نشانہ نہیں لگ سکتا تھا. اور قلعے کے باہر گرد و غبار کا اس قدر دھواں تھا کہ مشکل سے آدمی پہچانا جاتا تھا، اور گدھوں، خچروں اور اونٹوں کی آوازوں کا اس قدر شور تھا کہ مارے دہشت کے دل بیٹھا جاتا تھا. جب میں قلعے سے باہر نکلا، یہ خواب بیان فرما رہے ہیں، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر طرف مردے ہی مردے پڑے ہیں جن کو اٹھا اٹھا کر قلعے میں لایا جا رہا ہے. جب میں قلعے سے ذرا دور فاصلے پر چلا گیا اور شور و غل نے مجھ سے پریشان سا کر دیا تو میں گھبرا کر قلعے کی طرف فوراً لوٹا اور قلعے میں داخل ہونے کے لیے دروازے کی تلاش کرنے لگا، مگر کوئی دروازہ نہ ملا. میں اسی تلاش میں تھا کہ اتنے میں نے ایک شخص مسکین صورت نیک سیرت کو دیکھا. وہ بھی قلعے کے اندر داخل ہونے کے لیے صحیح کر رہا ہے، مگر دروازہ اسے بھی نہیں ملتا. ابھی ہم اسی جستجو میں تھے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ قلعے کے اوپر جو چبوترا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی جماعت نماز کرا رہے ہیں، باجماعت نماز ہو رہی ہے وہاں. یہ دیکھ کر ہم دونوں بےتاب اور بے قرار ہو گئے. اسی اضطراری حالت میں کہتے ہیں کہ میں نے دوسرے ساتھی گلے میں اپنے دونوں ہاتھ ڈال کر اللہ کا ذکر جس طریق سے کہ مجھے میرے پیر سید غلام شاہ صاحب نے بتلایا ہوا تھا کرنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے ہم دونوں پرواز میں آئے
اور اڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں جانب پہلی صف میں، جہاں کے صرف 2 آدمی کی جگہ خالی تھی، کھڑے ہو کر سجدے میں شامل ہو گئے۔ اور سجدے کے اندر میں اپنی اس خوش نصیبی کو محسوس کرتے ہوئے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب اور پہلی صف میں جگہ میسر آئی، اس قدر رکت پیدا ہوئی اور اس زور سے اللہ کا ذکر جاری ہوا کہ جب میں اسی حالت میں بیدار ہوا تو سانس بہت ہی زور سے آ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو کا تار جاری تھا، اور سانس اس قدر بلند تھا کہ اس سانس کو سن کر گھر والے بھی بیدار ہو گئے اور مجھے پوچھنے لگے کیا ہوا کیا ہوا، مگر چونکہ ابھی اللہ کا ذکر برابر جاری تھا اور سانس زور زور سے نکل رہا تھا، جس کی وجہ سے میں انہیں کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اس لیے میں جوش کو فروغ کرنے کے لیے اور پردہ پوشی کے لیے اندر سے صحن میں چلا گیا، اور جب حالت درست ہوئی تو میں پھر اندر آیا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ پھر آگے انہوں نے بیان فرمایا کہ اس کا اثر ہوا، اور کچھ عرصے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ حضرت میاں ابراہیم محمد ابراہیم صاحب بیان کرتے ہیں، پیدائشی احمدی تھے، 1903 میں ان کی زیارت ہوئی حضرت مسیح علیہ السلام کی۔ کہتے ہیں میں نے سب سے پہلے حضرت اقدس کو اس وقت دیکھا جبکہ حضور جہلم تشریف لے جا رہے تھے، واپسی پر بھی دیکھا تھا، پھر لاہور 1904 میں، پھر 1905 میں میں قادیان گیا۔ قادیان جانے سے پہلے مجھے ایک خواب آئی تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ والد صاحب گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور گھر میں صرف میں اور میری چھوٹی ہمشیرہ ہیں۔ دیکھا کہ 2 آدمی دروازے پر آئے، دستک دی اور آواز بھی دی۔ میں نے باہر نکل کر دروازہ کھولا، وہ دونوں میری درخواست پر اندر تشریف لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے صحن میں ایک دری اور 3 کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، سامنے ایک میز بھی پڑی ہے۔ میں نے ان کو کرسیوں پر بٹھا دیا، یعنی 2 مہمان جو آئے تھے۔ چھوٹی ہمشیرہ کو کہا خواب میں کہ ان کے لیے چائے تیار کرو۔ وہ کوٹھے پر ایندھن لینے کے لیے گئی، جو طریقہ تھا اس زمانے میں، گیس وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، لکڑیاں یا جو بھی جلانے کی چیزیں اوپر پڑی ہوتی تھیں، وہ لینے گئی تو سیڑھیوں میں ہی تھی کہ ایک سیاہ رنگ کا اچھے قد و قامت کا سانڈ اندر آیا اور ان آدمیوں کو دیکھ کر فوراً واپس ہو گیا اور سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ میں نے شور ڈال دیا کہ میری ہمشیرہ کو مار دے گا۔ شور سن کر پہلے سیاہ داڑھی والے مہمان اٹھنے لگے ہیں، مگر سرخ داڑھی والے نے کہا کہ چونکہ یہ کام آپ نے میرے سپرد کیا ہوا ہے اس لیے یہ میرا کام ہے۔ چنانچہ وہ گئے، میں بھی پیچھے ہو لیا۔ ہمشیرہ دیوار کے ساتھ لگ گئی، اسے کچھ خراش لگی ہے مگر زخم نہیں لگا۔ ہم اوپر چلے گئے، سانڈ ہماری مغربی دیوار پر، اس پھر شکل بدل گئی، اس کی انجن کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور دیوار پر آگے پیچھے چلنے لگا۔ جب دیوار کے آخری کونے پر پہنچا تو اس مہمان نے سوٹا مارا اور پیچھے کی طرف گر کر چور چور ہو گیا۔ ہم واپس آ گئے اور وہ مہمان پھر کرسی پر بیٹھ گئے اور چائے پی، مجھے بھی انہوں نے پلائی۔ چائے پینے کے بعد کچھ دیر وہ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، پھر کہنے لگے کہ برخوردار ہمیں دیر ہو گئی ہے، اجازت دو تاکہ ہم جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ آپ کون ہیں تاکہ میں اپنے والد صاحب کو بتا سکوں۔ میری اس عرض پر وہ دونوں خفیف سے مسکرائے۔ کالی داڑھی والے نے کہا کہ میرا نام محمد ہے اور ان کا نام احمد ہے۔ میں نے یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا کہ پھر مجھے کچھ بتائیں۔ انہوں نے عربی زبان میں ایک کلمہ کہا جو مجھے یاد نہ رہا، مگر اس کا مفہوم جو اس وقت میرے ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ تیری زندگی کے تھوڑے دن بہت آرام سے گزریں گے۔ پھر میں نے مصافحہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے باپ کو ہمارا السلام علیکم کہہ دینا۔ وہ باہر نکل گئے، میں نے ان کو رخصت کیا۔ ان کے جانے کے بعد خواب میں ہی کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب آ گئے، خواب ابھی چل رہی ہے۔ میں نے سارا قصہ سنایا، وہ فوراً باہر گئے۔ اتنے میں کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، جس کا باعث یہ ہوا کہ میرے باپ نے آواز دی تھی کہ اٹھو اور نماز پڑھو۔ میں نے اپنے والد صاحب کو یہ خواب سنائی۔ اس دن جمعہ تھا۔ جمعے کے وقت میں نے منشی احمد دین صاحب
اپیل نفیس کو وہ خواب سنائی۔ انہوں نے حضرت اقدس خدمت میں خود لکھ کر یا مجھ سے لکھوا کر بھیج دی۔ چند روز کے بعد کہا کہ حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ جلسے پر اس لڑکے کو ساتھ لے کر آؤ۔ چنانچہ جلسے پر میں گیا۔ جب ہم مسجد مبارک میں گئے تو 2-3 بزرگ بیٹھے تھے۔ ہم نے ان سے مصافحہ کیا۔ اتنے میں حضرت اقدس تشریف لائے۔ ہم کھڑے ہو گئے، مصافحہ کیا، پھر حضور بیٹھ گئے۔ منشی احمد الدین صاحب نے عرض کیا کہ حضور یہ وہ لڑکا ہے جس کو خواب آئی تھی۔ حضور نے مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا اور فرمایا کہ وہ خواب سناؤ۔ چنانچہ میں نے وہ خواب سنائی۔ پھر اندر سے کھانا آیا، حضور نے کھایا اور دوستوں نے بھی کھایا۔ جب حضرت اقدس کھانا کھا چکے تو تبرک ہمارے جان تقسیم فرما دیا۔ حضرت سید سیف اللہ شاہ صاحب بیان کرتے ہیں، جنہوں نے 1906 میں بیعت کی تھی اور 1908 میں زیارت، غالباً کہتے ہیں 12-13 سال کی عمر تھی کہ خواب میں اپنے آپ کو موزہ یاڑی پورہ میں پایا۔ اس وقت تک میں یاڑی پورہ سے ناآشنا تھا، پتہ نہیں تھا کیا جگہ یاڑی پورہ۔ کہتے ہیں دیکھا کہ ہزاروں لوگ جمع ہو گئے ہیں اور اس جگہ احمدیوں کی مسجد ہے۔ اس جگہ ایک ٹیلہ جو قریباً 6-7 گز اونچا تھا نظر آیا اور اس پر ایک صاحب بیٹھے ہیں اور لوگ اس ٹیلے کے نیچے سے ان کی زیارت اور آداب کر کے گزرتے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ تو مجھے کہا گیا کہ یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کمال مسرت سے بے تحاشا ٹیلے پر چڑھ کر اور ان کے سامنے کھڑا ہو کر السلام علیکم عرض کیا اور حضور نے وعلیکم السلام فرمایا، اور پھر میں نزدیک ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گیا تو یک لخت میرے دل میں وہی ہمیشہ کی آرزو یاد آ گئی۔ تو میں نے دل میں کہا کہ اب ان سے بڑھ کر مجھے اور کس پیر یا راہبر کی ضرورت ہے، میں انہی سے بیعت کروں گا۔ میں نے عرض کی کہ یا حضرت میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا ہاتھ نکالو۔ تو میں نے ہاتھ نکالا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دانے ہاتھ کو اپنے دانے دست مبارک میں پکڑا اور فرمایا کہ کہو اللہ ربی۔ تو میں نے اللہ ربی کہا۔ اتنے میں بیدار ہو گیا۔ بیدار ہو کر جلدی بیدار ہونے پر مجھے نہایت افسوس کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا تھا، مگر افسوس کہ جلدی بیدار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مقدس صورت ہمیشہ میرے سامنے آ جاتی تھی اور رخ منور کا عکس میری لوح دل سے کبھی محو نہ ہوتا تھا، گویا میرے دل پر وہ نقشہ جم گیا تھا۔ کہتے ہیں آگے لکھتے ہیں کہ اس رویا کی تعبیر آگے کھل جائے گی۔ پھر بڑا لمبا عرصہ گزر گیا۔ کہتے ہیں مختلف حالات انہوں نے بیان کیے ہیں اس عرصے کے۔ کہتے ہیں آخر ان کو قادیان جانے کا موقع ملا۔ وہاں حضرت مسیح علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میری نظر چہرہ مبارک پر پڑی تو مجھے وہی خواب والا نقشہ یاد آیا، یعنی ہو بہو حضرت مسیح علیہ السلام کی وہی صورت دیکھی جو میں نے خواب مذکور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی تھی، ایک سر منہ تفاوت نہ تھی۔ حضرت چودھری غلام احمد خان صاحب بیان کرتے ہیں مئی 1908 کی انہوں نے زیارت کی تھی لیکن بیعت نہیں کی تھی۔ 1909 میں انہوں نے بیعت کی خلیفہ اول کی۔ کہتے ہیں کہ 1905 کے موسم سرما کا ذکر ہے، جبکہ میں 8ویں جماعت میونسپل بورڈ اسکول اور راہواں ضلع جلندھر میں تعلیم پاتا تھا کہ ایک شب میں نے رویا دیکھا کہ میں اور ایک اور لڑکا مسمى عبداللہ قوم جٹ جو کہ میرا ہم جماعت تھا، کھیل کود یعنی ورزش کے میدان سے اپنی جائے رہائش بورڈنگ ہاؤس اہل اسلام جو کہ شہر میں بڑے بازار کے نزدیک ہوا کرتا تھا کو آ رہے تھے۔ چونکہ وہ میدان شہر کی جانب شمال واقع ہے، اس لیے ہم شہر میں شمالی سمت سے داخل ہونے والے تھے کہ وہاں ایک گلی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیے۔ حضور کا رخ شہر کی طرف تھا، اس واسطے میں شہر کی طرف پیٹھ کرتا ہوا اور اپنا رخ جانب شمال کرتا ہوا
حضور کی طرف بڑھا اور السلام علیکم کہا اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ حضور کے سر پر سفید پگڑی نہایت سادگی سے بندھی ہوئی تھی، کالا لمبا چوغا اور سفید پاجامہ زیب تن تھا، گندمی رنگ تھا، بال سیدھے تھے، آنکھیں ٹوپی دار تھیں، پیشانی فراخ اور اونچی تھی، بڑی ہوئی اونچی ناک تھی، ریشے مبارک کے بال سیدھے اور لمبے اور سیاہ تھے، چہرے پر کوئی شکن نہیں تھا بلکہ خوبصورت نورانی اور چمکدار تھا، قد درمیانہ تھا۔ خواب میں حضور سرور کائنات سے ملاقات کر کے دل میں لذت اور سرور حاصل ہوتا تھا اور دل نہایت خوش و خرم تھا، یہاں تک کہ بیداری پر بھی وہی لذت اور سرور موجود تھا۔ خواب کا دل پر ایسا گہرا نقش ہوا کہ میں آج یہ سطور لکھتا ہوا بھی اس پاک نظارے سے محظوظ اور مسرور ہو رہا ہوں، اور اس کا دل سے مٹنا ممکن نہیں۔ تبلیغ احمدیت تو مجھے ہو چکی تھی، تبلیغ ان کو ہو چکی تھی لیکن احمدی نہیں تھے۔ کہتے ہیں تبلیغ احمدیت تو مجھے ہو چکی تھی اور میں حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا اور بعض ابتلاؤں میں بھی اس ایمان پر قائم رہ چکا تھا، میں بیعت کر چکے تھے یہ، مگر بعد ازاں بعض وجوہات سے پھر مخالف ہو گیا۔ پہلے انہوں نے بیعت کی اور لیکن پھر بعد میں بیعت ارتداد اختیار کر لیا۔ کہتے ہیں مخالف ہو گیا، حتیٰ کہ اس خواب سے 2.5 سال بعد جب میں نے حضرت مسیح موعود کو بتاریخ 18 مئی 1908 لاہور میں پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے فوراً مذکورہ بالا خواب یاد آ گیا، کیونکہ خواب میں جس شخص کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تھا بعینہ ہی وہی شخص حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نظر آ رہا تھا۔ دونوں کا حلیہ اور لباس ہو بہو ملتا تھا، سر منہ کے برابر فرق نہ تھا، وہی تمام جسم، وہی گندمی رنگ، وہی سیدھے بال، وہی پگڑی اور اسی کی وہی بندش اور وہی کالا لمبا چوغا اور وہی سفید پاجامہ، غرض ہے کہ ہو بہو وہی شخص تھا جس کو میں نے خواب میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تھا۔ البتہ میرے ہم جماعت عبداللہ کے بجائے میرے ہمراہ چودھری عبدالحی خان صاحب احمدی کاٹھ گڑھی، جو کہ اب پینشنر پوسٹ ماسٹر ہیں، تھے، اور دراصل عبداللہ ہی تھا جس نے مجھے اس وقت اشارہ کیا کہ مصافحہ کر لو۔ چنانچہ میں نے ان کے ارشاد پر حضرت مسیح علیہ السلام کو مسیح موعود کو السلام علیکم عرض کیا اور جواب میں وعلیکم السلام سنا۔ کیونکہ میرے اور حضرت مسیح موعود کے درمیان چند آدمی بیٹھے ہوئے تھے، اس واسطے جب میں نے کھڑے ہو کر حضور سے مصافحہ کے واسطے ہاتھ آگے بڑھایا اور حضور تک پہنچ نہ سکے ہاتھ میرے، تو کہتے ہیں پھر آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے زانوؤں کے بل کھڑے ہو کر اس عاجز کو مصافحہ کا شرف بخشا۔ السلام علیکم اور وعلیکم السلام کا تبادلہ مصافحہ کے وقت ہی ہوا تھا۔ میاں عبدالعزیز صاحب المعروف مغل صاحب فرماتے ہیں مرزا ایوب بیگ صاحب صبح کو میرے پاس آئے، آواز دی عبدالعزیز عبدالعزیز، میں نیچے آیا، کہنے لگے میری خواب سنیں۔ اس لیے سنانے آیا ہوں کہ میں صبح کی نماز پڑھ رہا تھا کہ میری حالت بدل گئی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے تشریف لا رہے ہیں اور میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کہاں تشریف لے چلے ہیں؟ فرمایا مرزا غلام احمد کی حفاظت کے لیے قادیان چلا۔ اس کے بعد ایوب بیگ نے کہا کہ خدا معلوم آج قادیان میں کیا ہے۔ شام کو خبر پہنچی کہ حضرت صاحب کے گھر کی تلاشی ہوئی ہے، لیک رام کے قتل کے سلسلے میں جو تلاشی تھی اس کے لیے پولیس وغیرہ آئی تھی، وہ تلاشی تھی، ان لوگوں کو نہیں پتہ تھا، خواب میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا۔ اس کی روایت حضرت سید محمد شاہ صاحب بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جن دنوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مکان کی تلاشی لیک رام کے قتل کے سلسلے میں ہوئی، ہم ایک دن یہاں لاہور میں لنگے منڈی والی مسجد میں مرزا ایوب بیگ کے پیچھے صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ مرزا صاحب مرحوم کی عمر اس وقت 17-18 سال کی تھی، بڑے نیک نوجوان تھے۔ ان کی حضرت مسیح السلام نے بھی بڑی تعریف فرمائی ہوئی ہے مرزا ایوب بیگ کی۔ سلام پھرنے کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ فوجی لباس میں ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور بھاگے بھاگے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ حضور کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مرزا غلام احمد کی آج تلاشی ہونی ہے، میں قادیان ان کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت امیر خان صاحب فرماتے ہیں
کہ 31 جنوری 1915 کو میں نے خواب میں بادشاہوں کو احمدیوں سے مخاطب ہو کر کہتے سنا کہ اب ہم بادشاہی نہیں کر سکتے اور بادشاہی احمدیوں کو دیتے ہیں، مگر احمدیوں کو چاہیے کہ بدریہ تبلیغ، شرط ہے یہ، مگر احمدیوں کو چاہیے کہ بدریہ تبلیغ کے پہلے عوام الناس کو اپنا ہم خیال بنا لیں، پھر یہ کام بآسانی ہو سکے گا۔ اور پھر میں نے اسی بنا پر خواب کے اندر ہی، کہتے ہیں میں نے خواب میں ایک ہندوؤں کے گاؤں میں جا کر تبلیغ کی اور اوتاروں کے حالات اور نزول عذاب کے اسباب بیان کیے، اور تمثیلاً کہا کہ دیکھو کرشن علیہ السلام کے وقت میں کیسی خطرناک جنگ ہوئی تھی اور عذاب آیا تھا۔ بس یہ بات جو ہے یہ آج بھی قائم ہے کہ حکومتیں ملنی ہیں، فتوحات ہونی ہیں تو تبلیغ کے ذریعے سے اور دعاؤں کے ذریعے سے۔ حضرت ڈاکٹر محمد طفیل خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، 1896 کی ان کی بیعت ہے کہ جنگ مقدس کے بعد جو جنگ تھی عیسائی کی اور ڈیبیٹ ہوئی تھی، جو بمقام امرتسر مسیح صاحبان اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان تحریری مباحثات کے رنگ میں واقع ہوا تھا، میرے والد مکرم کے پاس ایک جھمگٹا رہنے لگا اور روزمرہ اس کے متعلق گفتگو ہوتی رہتی۔ اس مباحثے کے اختتام پر حضور نے عبداللہ آتم کے متعلق ایک پیشگوئی فرمائی تھی۔ جب اس پیشگوئی کی مقررہ میعاد میں صرف 2-3 روز باقی رہ گئے تو مخالفین نے کہنا شروع کیا کہ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، بھلا کس طرح ہو سکتا ہے کہ ڈپٹی آتم ایسا صاحب اختیار آدمی جو اپنی حفاظت کے لیے ہر قسم کے ضروری سامان نہایت آسانی سے مہیا کر سکتا ہے اور پولیس کا ایک دستہ اپنے پہرے کے لیے مقرر کرا سکتا ہے، کسی کی سازش کا نشانہ بن سکے؟ میرے والد صاحب کو یہ باتیں سخت ناگوار گزرتی تھیں اور ان لوگوں کے طنزیہ فکروں کے جواب میں وہ کہہ اٹھتے تھے کہ میعاد پیشگوئی کے پورا ہو جانے سے پہلے کوئی رائے زنی کرنا سخت بے باکی ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ اس دن آفتاب غروب نہ ہوگا جب تک کہ اسلامی فتح کے نشان میں یہ پیشگوئی اپنے اصلی روپ میں پوری نہ ہو لے گی۔ ایک دن باقی رہ گیا، پھر خبر آئی کہ ابھی آتم زندہ ہے۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب کی بے چینی اس خبر کو سن کر بہت ترقی کر گئی، بہت بڑھ گئی۔ وہ برداشت نہ کر سکتے تھے کہ جو پیشگوئی اسلامی فتح کے نشان کے طور پر کی گئی ہے وہ پوری ہونے سے قاصر رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اعداء خوش تھے، لیکن میرے والد صاحب کے دل پر غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا اور وہ دعاؤں میں لگ گئے۔ اسی رات خدائے کریم و حکیم نے خواب میں ان کو ایک نظارہ دکھلایا۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شکل ہے جو انسانی وجود معلوم ہوتا ہے، اس کے منہ پر بالخصوص اور باقی سارے جسم پر بالعموم کثرت کے ساتھ گھاس پھوس اور گرد و غبار پڑا ہوا ہے، اس کا چہرہ بالکل نظر نہیں آتا اور باقی جسم سے بھی اس کی شناخت ناممکن ہو رہی ہے۔ ایک اور شخص ہے جس کی پیٹھ میرے والد صاحب کی طرف کو ہے، لیکن اس کا منہ اس گرد و غبار سے ڈھکے ہوئے وجود کی طرف ہے۔ وہ نہایت احتیاط اور محنت اور محبت کے ساتھ ایک ایک کر کے اس دوسرے شخص کے وجود پر سے تنکے اپنے ہاتھوں سے چن چن کر اتار رہا ہے۔ کچھ وقت کے بعد وہ تمام تنکوں کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے اور گرد و غبار سے اس کے جسم کو صاف کر دیتا ہے، اور جوں ہی کہ وہ تنکے وغیرہ سب اتر کر گر جاتے ہیں، ان کے نیچے سے آفتاب کی طرح ایک ایسا روشن چہرہ نکلتا ہے جس کو دیکھنے کی آنکھیں تاب نہیں لا سکتی۔ اسی وقت خواب میں ہی تفہیم ہوتی ہے کہ یہ مقدس انسان جس میں مطہر سے تنکے دور کیے گئے ہیں وہ سیدنا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تنکوں کو دور کرنے والے صاحب سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں۔ رات کو یہ نظارہ دیکھا، صبح ہوتے ہی معاندین نے سلسلہ اکٹھے ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے کہ دیکھیے صاحب، یہ کل آپ کیا کہہ رہے تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آتم ابھی زندہ ہے، مرا نہیں، اور آپ کے مرزا کی پیشگوئی غلط ثابت ہوئی۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ تم کو جو خبر ملی ہے وہ غلط ہے، آتم یقیناً زندہ نہیں ہوگا، اور اگر وہ زندہ ہے
تو وہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے دینی بھائیوں کے لیے ضرور مر چکا ہے۔ اس نے ان باتوں سے اگر توبہ نہیں کی تھی تو بہرحال دوبارہ اس کا اظہار نہیں کیا۔ جب تک تمام باتوں کی حقیقت نہ کھل جائے، اپنے شکوک و ابہامات کو خدا کے حوالے کریں۔ رات جو میں نے نظارہ دیکھا ہے، اگر تم بھی وہ دیکھ لیتے تو پھر تمہیں پتہ لگتا کہ یہ شخص جس کے خلاف تم لوگ زہر اگل رہے ہو کس پائے کا انسان ہے۔ میں نے تو جب سے وہ خواب کا نظارہ دیکھا ہے، اس سے میری طبیعت پر یہ اثر ہے کہ یہ نشان تو کیا، بہرحال یہ نشان اس طرز سے پورا ہو کر رہے گا کہ دنیا کو اپنی شوکت دکھا کر رہے گا، اور پھر بھی سینکڑوں ہزاروں نشان سیدنا حضرت مرزا صاحب کے وجود سے ظاہر ہوں گے، جو دشمنان اسلام کی پیدا کردہ تمام روکوں کو توڑ کر رکھ دیں گے۔ بس اسلام کی خوبصورت تعلیم جو ہے اور مقابلہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح چہرہ دکھانا اور آپ پر لگائے گئے تمام الزامات کو دور کرنا، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ہی کام تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ عبداللہ اتم کے جو ساتھ تھا، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا دفاع کر رہے تھے، اور بعض مسلمان کہلانے والے بلکہ ان کے علماء بھی دوسروں کا ساتھ دے رہے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اسلام کی سچائی ظاہر کرنا چاہتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت چہرہ دکھانا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے تھے۔ اب آج یہ لوگ بڑی جلوس نکال رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں میلاد نبی کی، تو حقیقی خوشی تو جشن منانے میں نہیں ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے میں، آپ کی خوبصورت تعلیم کو دنیا کے ہر فرد تک پہنچانے میں ہے، آپ پر درود بھیجنے میں ہے۔ پہلے میں نے ایک حوالہ پڑھا تھا کہ دین میں قوت پیدا کرو، تو دین میں قوت پیدا کرنا کام ہے آج ہر مسلمان کا، اگر حقیقی مسلمان ہے تو، اور وہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عشق صادق کی ساتھ جوڑ کر ہی ہو سکتا ہے۔ آتم کی بھی موت کچھ عرصہ تو ٹل گئی تھی، لیکن 6-7 مہینے بعد، کیونکہ اس نے ایک طرح کی توبہ کی تھی یا ان الفاظ کو دہرانے سے پرہیز کیا تھا، اعتراض کیا تھا، تو چند مہینے کے بعد پھر وہ موت واقعہ ہو گئی۔ یہی پیش گوئی تھی کہ اگر کچھ دیر کے لیے موت ٹل تو سکتی ہے، لیکن یہ واقعہ ضرور ہوگا، اور وہ ہوا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ایک واقعے سے بھی جو خواب سنائی تھی کہ حکومتیں اگر حاصل کرنی ہیں، دنیا پر غلبہ حاصل کرنا ہے، تو تبلیغ کے ذریعے سے ہوگا۔ اس طرف بھی ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت چہرہ آج حضرت مسیح علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جو دکھا سکے، اور نہ کوئی ہے جو دکھا رہا ہو، اور یہی آپ کی جماعت کا کام ہے آج۔ بس اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہزاروں درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبے کا نبی ہے۔ اس کے عالی مرتبے کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے، بجز اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجے پر محبت کی، اور انتہائی درجے پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین اور آخرین پر فضیلت بخشی، اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص
جو بغیر اقرار اور افاظہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے، اور ہر ایک یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے۔ جو اس کے ذریعے سے نہیں پاتا وہ محروم ازلی ہے۔ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اس نبی کے ذریعے سے پائی۔ زندہ خدا کی شناخت ہمیں اس کامل نبی کے ذریعے سے اور اس کے نور سے ملی، اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اسی بزرگ نبی سے ہمیں میسر آیا۔ اس آفتاب ہدایت کی شعاع دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے، اور اس وقت تک ہم منور رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل پر کھڑے ہیں۔ فرمایا وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا۔ وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے ہمارے خدا، اس پیارے نبی پر رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بس یہ تھا مقام جو حضرت مسلم کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت مسیم علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے مختلف خوابیں دیکھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مسیم علیہ السلام کے وجود میں دیکھا، یعنی ایک ہی جان ہو گئے، دو وجود۔ بس ہمارا بھی کام ہے کہ آج اور ہمیشہ اپنی زبان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے تر رکھیں اور اس میں ترقی کرتے چلے جائیں، اسی طرح آپ کے اسوے پر عمل کرنے والے ہوں اور اس میں بھی ہمیشہ آگے بڑھتے چلے جانے والے ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا، آج جلسے بھی بڑے ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منائی جا رہی ہے، لیکن وہاں آپ کی تعلیم کا اظہار نہیں ہو رہا۔ ربا میں تو شاید اس وقت جلوس جو نکل رہے ہوں ان میں سوائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دینے کے اور کچھ نہیں ہو رہا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان نہیں ہو رہی ہوگی، بلکہ صرف اور صرف حضرت مسیح السلام کو گالیاں دی جا رہی ہوں گی، جماعت کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی جا رہی ہوگی۔ بس ایک طرف تو یہ ان لوگوں کا سلوک ہے جو دنیا دار ہو چکے ہیں، مسلمان کہلانے کے باوجود اسلام سے دور ہٹ چکے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا سلوک جو صحابہ کے ساتھ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود میں ظاہر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ان کو دکھا رہا ہے، ان کی تسلی کرا رہا ہے، اور آج بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ اسی طرح کے نظارے اپنے نیک فطرت اور سعید لوگوں کو دکھا رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ جماعت میں آ رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ جماعت کو حضرت مسیح علیہ السلام کی غلامی میں بیعت میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی غلامی کو اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ لوگ جو مخالفین ہیں ان کی بھی آنکھیں کھلیں اور بجائے یہ نام نہاد مسلمان کہلانے کے حقیقی مسلمان بننے والے ہوں، اور جو خدا تعالیٰ کی آواز ہے اس کو سننے والے ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.